السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصفا کے تمام ویورز امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور میری خوش نصیبی ہے اور میرے ادارے کی بھی خوش بختی ہے کہ میرے پاس ہماری جماعت کے جید علماء اکرام تشریف فرما ہیں۔ میں جناب قاری منور محمدی صاحب، حافظ اعجاز محمدی صاحب، حافظ فلک اعظم صاحب، جناب محمد مبین بھائی اور ہماری جماعت کے امیر جناب حافظ محمد عثمان سلفی صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ دور دراز کے شہروں سے یہاں پہ تشریف لائے۔ یہاں آج ہمارا جمع ہونے کا مقصد مذمت کرنا ہے جو قرآن پاک کی توہین کی گئی ہے۔ اس بات پہ جہاں پورے پاکستان میں لوگ پریشان ہیں بلکہ پوری امت اسلامیہ کے دل دکھے ہیں، اسی طرح نابینا کمیونٹی بھی اس درد کو، اس تکلیف کو، اس وار کو جو ہے وہ سہ رہی ہے۔ دشمن ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر کاری وار کرتا ہے اور یہ ہمارے ایمان کو شاید جانچنا چاہتے ہیں یا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا جذبہ ایمانی کس قدر بیدار ہے۔ عزیز بھائیوں، سمجھ نہیں آتی کہ دہشت گرد مسلمانوں کو کہا جاتا ہے اور دہشت گردی کھلے عام یہ عیسائی، یہودی، یہ غیر مذہب لوگ، اکثر ہندو یہ اکثر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ہسٹری میں کہیں یہ مثال نہیں ملتی کہ خدا نخواستہ کسی مسلمان نے کبھی تورات کی بے حرمتی کی ہو، انجیل کی بے حرمتی کی ہو، زبور کی بے حرمتی کی ہو۔ ہم تمام آسمانی کتابوں کا، صحیفوں کا احترام کرتے ہیں، حالانکہ ان کتابوں میں انہوں نے اپنی مرضی سے کتنی تبدیلیاں کر لی ہیں، لیکن یہ اس کتاب کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کتاب کو خدا نخواستہ اس کی توہین کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں خود فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ 1400 تقریباً 50 سال ہونے والے ہیں، قرآن پاک کا ایک حرف بھی چینج نہیں ہوا، ترجمہ چینج نہیں ہوا۔ اگر کسی نے کوئی نوٹ لکھا ہے وہ تو اس نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ میری رائے ہے، ترجمہ یہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مسلمان ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے لیے اکٹھے ہوئے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے جو بدبخت ہیں وہ سویڈن میں ہوں، ہالینڈ میں ہوں، ڈنمارک میں ہوں، انڈیا میں ہوں، پھر ان کے اوپر زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ جب کوئی ہندو، عیسائی، یہودی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، سمجھیں اس کے دن گنے جا چکے ہیں زندگی کے، اس کے بعد اس کو اس دنیا میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں مسلمان دیتا اور نہ وہ رہ پاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں غازی علم الدین شہید، اس کے بعد عامر چیمہ کیسے ان بدبختوں کے ساتھ نپٹے ہیں، بڑی بڑی سیکیورٹی میں رہنے کے باوجود ان کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ تو میں جناب ہمارے آئے ہوئے مہمان حافظ فلک اعظم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں شان قرآن کے حوالے سے۔ جناب حافظ فلک اعظم صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب ہے۔ اس کتاب سے کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے، اس قرآن سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کو نصیحت ملتی ہے، اس قرآن سے کوئی شفا حاصل کرنا چاہے تو اس کو شفا ملتی ہے، اور اس قرآن سے اگر کوئی دلیل حق کی تلاش کرنا چاہے تو اس کو ملتی ہے، صراط مستقیم ملتا ہے۔ یہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ رب العالمین کا کفار کو چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک کتاب لے کر آؤ، اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، یا اس صورت جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، کوئی بھی نہیں لا سکا۔ اس وقت سے لے کر آج تک لوگ عاجز ہیں، قرآن کا چیلنج قبول نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ عرب فصیح اللسان تھے، وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، قرآن کی ان دی ہوئے چیلنجوں کو قبول نہیں کر سکے۔ اس دور میں بھی قرآن کی گستاخیاں کرتے تھے، انجام ان کا جہنم ہوا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا، ان الذین کذبوا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو جہنم میں جھونک دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنم کے اندر گل سڑ کر ان کے چمڑے خراب ہو جائیں گے، گل جائیں گے، تو ہم ان کے چمڑے تبدیل کر دیں گے، ان کو جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ کفار دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ قرآن کو بے شک یہ گستاخیاں کر کے، قرآن کی بے حرمتی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پست کر دیا اور ہم نے قرآن کی بے حرمتی کر کے لوگوں کے دلوں سے اس قرآن کو ختم کر دیا۔ میرے بھائیو، آج پوری دنیا اس بات کی شاہد ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس کتاب کے حفظ کرنے والے، اس کتاب کو سینوں میں محفوظ کرنے والے موجود ہیں، اور ہم آج تمام کفار کو جو بھی اس قرآن کی گستاخی کرتے ہیں ان کو پیغام دیتے ہیں کہ نہ ہم تمہیں یہ گستاخیاں کرنے دیں گے، اور اگر تم یہ گستاخیاں کرو گے تو ہم تمہیں زندہ رہنے نہیں دیں گے، اور اس بات پر ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس قرآن کو خود بھی یاد کریں گے، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے معاشرے کو یہ قرآن یاد بھی کروائیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ عزیز بھائیو، بے شک قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، لیکن اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت ہمارے ذریعے کرنی ہے۔ اگر قرآن پاک کو خدا نخواستہ ٹیشو کے طور پہ استعمال کیا جائے، استغفر اللہ علیہ نعوذ باللہ، یہ بھی توہین ہے۔ اگر قرآن پاک کو جلایا جائے، یہ بھی توہین ہے۔ اگر قرآن پاک کو اللہ معاف کرے شہید کر کے ہواؤں میں اڑایا جائے، یہ بھی توہین ہے۔ لیکن عزیز بھائیو، قرآن پاک سے منہ اگر موڑ لیا جائے تو یہ بھی توہین ہے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں بہنوں کو قرآن پاک جہیز میں دیا، لیکن 3 سال ہو گئے ہیں ہمارے بھائی، ہماری بیٹیاں، بچے قرآن کھولتے نہیں ہیں۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کیا ہمارا بچہ جو ہے وہ سارا دن اسکول کے لیے نکلتا ہے، گھر سے پہلے اسکول جاتا ہے، پھر ٹیوشن جاتا ہے، اور اسکول کے لیے تو اس کے پاس 6 گھنٹے ہیں، ٹیوشن کے لیے 3 گھنٹے ہیں، لیکن قرآن پاک کے لیے 15 منٹ نکالتا ہے، وہ بھی قاری صاحب گھر میں آ کے پڑھاتے ہیں۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ پھر پڑھتا ہے تو صرف عربی پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ آج قرآن، ہم تو جو ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں
ان کو تو قرآن پاک سے اتنا دور کر دیا. ہم نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس تعلیم نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ہمارے بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں چھوڑا. نہ وہ فزیکلی فٹ ہے، نہ وہ کرکٹ اور کوئی گیم کرتے ہیں، نہ صرف اور صرف ایک ہی بات ہے ان کے ذہنوں میں، انگلش رٹ لو، انگلش رٹ لو، انگلش رٹ لو. صرف اس چکر میں لگے ہوئے ہیں بچے، سائنس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. قرآن پاک کے لیے ہمارے بچوں کے پاس ٹائم چھوڑا ہی نہیں گیا. پیرنٹس ہمارے دن رات محنت کرتے ہیں ہمارا بچہ لکھ پڑھ کے افسر بن جائے، اس کا معاش اچھا ہو جائے. اور میرے بھائیوں، پڑھنا لکھنا صرف اس غرض سے کہ ہم روزی کمائیں گے، روٹی کمائیں گے، روٹی کمانا یا روٹی کے لیے زندگی گزارنا مسلمان کا مقصد نہیں ہے. یہ تو جانوروں کا کام ہے کہ صبح گھر سے اٹھتا ہے، شام تک اپنا چوگا جہاں اس کو ملتا ہے کھاتا پیتا ہے، اور بچوں کے لیے گھر میں آ جاتا ہے کچھ لے کے. تو کیا انسان اگر یہی کام شروع کر لیں کہ صبح اٹھے اور شام کو روٹی کے 4 لقمے یا 4 پیسے لے کے گھر آ جائے، تو اس کا کیا انسان کا اور جانور کا فرق رہ جائے گا؟ ہمارا مقصد تو اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو بھائیوں، اس میں سوچئے کہ دشمن کو قرآن کی توہین کرنے کی جرت کیوں پیدا ہو گئی. اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں. میں اپنے آخری خطیب ہمارے امیر بھی ہیں، اور یقین جانیں جو ہم کام کر رہے ہیں، جو جہاں تک میں پہنچا ہوں یا جتنے میرے بھائی ہیں، یہ قاری منور صاحب، فلک اعظم صاحب، مبین صاحب، اعجاز محمدی صاحب، جتنے بھی ہم لوگ ہیں، یہ ان کی مرہون منت ہیں. ان کی وجہ سے ہیں ہم اکٹھے ہوئے. یہ جو ایک گلدستہ بنا ہوا ہے، یہ کلی کلی ایک ایک انہوں نے جمع کیا سب کو، اور اللہ کے دین کے لیے بھی پہلے کھڑا کیا، اور اب اپنی اپنی کمپیسٹی میں سارے لوگ کام کر رہے ہیں. کوئی دینی کتابیں ریکارڈ کروا رہا ہے، کوئی اس کی ایڈیٹنگ کر رہا ہے، کوئی الحمدللہ بھائیوں کو دعوت دے رہا ہے. تو یہ سب عثمان صاحب کی شفقت، ان کے زیر سایہ اور ان کی مہربانی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے، ان کی عمر میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے. اللہ ان کی اولاد کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. میں ان کا شکریہ ایک بار پھر بھی ادا کرتا ہوں، اور میں دعوت دوں گا جناب حافظ محمد عثمان سلفی بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، اللہم نور قلبی بنور الفہم واخرجنی من ظلمات الوہم. ربنا تقبل منا دعاءنا یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. مرنا تو مقدر ہے، قرآن پر جان دیں گے. مرنا تو مقدر ہے، قرآن پر جان دیں گے. جانوں کو لٹا کر ہم قرآن کو بچا لیں گے انشاءاللہ. میں الصفہ مرکز برائے نابینا افراد کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے اسٹوڈیو میں قرآن مجید کی حرمت کے حوالہ سے پروگرام رکھا، اور مجھ ناچیز کو اس پروگرام کا حصہ بنایا اور اظہار خیال کرنے کا موقع میسر کیا ہے. تو اس حوالہ سے میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جس کے اندر اللہ نے کہا کہ کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس کے مقدمے میں یہ بات لکھتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو، کمی ہو تو مجھے آگاہ کرنا، مگر اس کتاب کے شروع میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور جس کتاب کے اندر شک نہیں ہے یہ آسمانی ہے، اس کے اندر کمی پیشے کی کوئی گنجائش قیامت تک موجود نہیں ہے. اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو شان و مرتبہ ہے، ان کی زندگی ہے، وہ بیان کی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام کی
پاک دامنی بیان کی ہے، ان کی صفائی پیش کی ہے۔ جب یہودیوں نے مریم علیہ السلام پر الزام لگایا تو یہی قرآن ہے جو مریم علیہ السلام کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ سویڈن کے صلیبی اور دیگر ممالک کے جو پلیت ہیں وہ یہ قرآن مجید کو، اسی قرآن کو جلاتے ہیں۔ ان کو تو مسلمانوں کا، اس قرآن کا، اسلام کا جو ہے احسان ماننا چاہیے تھا، ان کو اسلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، مشکور ہونا چاہیے تھا کہ یہ قرآن ہمارے مذہب کو اچھا بیان کرتا ہے، ہمارے نبی کی، ہماری ماں مریم کی پاک دامنی بیان کرتا ہے۔ بجائے کہ یہ شکر گزاری کرتے، یہ احسان مند ہوتے، الٹا احسان فراموشی کر رہے ہیں اور ناشکری کر رہے ہیں اور کیچڑ اچھالتے ہیں اور طرح طرح سے قرآن مجید کو جلا کر ہمیں اذیت دیتے ہیں اور ہماری غیرتوں کو جگاتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، جیسا کہ عدنان بھائی نے بھی اس طرف توجہ مرکوز کروائی ہے کہ یہ تمام معاملات ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں کہ آج ہم قرآن سے غافل ہیں، آج ہم قرآن کی جو ہے اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر نہیں لاتے، اس سے بہت دور ہیں، جس کی وجہ سے آج ان کو یہ جسارت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو جلاتے ہیں۔ جب انہوں نے میدانوں کے اندر شکستیں کھائی ہیں تو وہ اپنا غصہ اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ کبھی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی ہمارے قرآن کو جلاتے ہیں۔ تو ہم اس موقع پر ان صلیبیوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ احسان فراموشی نہ کرو، احسان فراموش نہ بنو، بلکہ احسان مانو اسلام کا اور اسلام کو قبول کرو، دائرہ اسلام میں داخل ہو اور اسلام نے جو عزت دی ہے اس سے تم بھی مستفید ہو۔ اور اسی طرح ہم اپنے جو حکمران ہیں اور اس وقت ہمارے جو جرنیل ہیں، اگرچہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، نہ جانے اس کی آواز کہاں تک پہنچے، مگر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جرنیل، فوج کے جو جرنیل ہیں وہ قرآن کے حافظ ہیں، حافظ عاصم منیر صاحب ہیں۔ اگر ہم ناچیزوں کی یہ ویڈیو اس قدر وائرل ہو کہ یہ ان تک پہنچائی جائے کہ قرآن کے حافظوں، آپ کو اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تو آپ جو ہے اس کے اوپر کام کریں، سویڈن کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کریں۔ جون سا ملک اس کے اندر ملوث ہے ان کا ہر اعتبار سے بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو جو ہے جب تک وہ معافی نہ مانگیں، اپنے اس جسارت کے اوپر معافی نہ مانگ لیں اور اس سے باز نہ آ جائیں، اس وقت تک ان سے بائیکاٹ کیا جائے۔ تو یہ ہمارا یہ مطالبہ ہے اور تمام امت مسلمہ سے یہ گزارش ہے کہ فرقہ واریت کو چھوڑ کے ایک امت بن کر اس آواز کو بلند کیا جائے اور اپنے حکمرانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ حکمران ان بدمعاشوں کو لگام ڈالیں، تاکہ ہمارے دلوں کو اس طرح سے جو ہے زخمی نہ کیا جائے، ہمیں اس طرح سے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ہماری یہ التجا ہے، یہ گزارش ہے اپنے حکمرانوں کے آگے، اپنے جرنیلوں کے آگے کہ اس کے اوپر کام کریں اور ضرور کام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر امت کی بیداری کا سبب بنائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پروگرام قرآن کے لیے اور اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ یہ ہمارے کچھ بھائی ہیں عثمان صاحب، وہ یورپ کا ایک چکر لگائیں نا، کینیڈا ہو آئیں یا کہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ بڑے سچے ہیں، یہ لوگ بہت اچھے ہیں، ان میں صرف کلمے کی کمی ہے، باقی یہ ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، ان کا ڈسپلن بہت اعلیٰ ہے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اور بھائیوں، یہ کہاں سے اچھے لوگ ہیں؟ جتنے عہد شکن، جتنے وعدہ خلاف یہ لوگ ہیں، شاید دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے عراق کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی تلاشی لی، ان کو بے اسلحہ کر کے، ان کا اسلحہ چھین کے ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ افغانستان جس کے پاس اسلحہ ہی نہیں تھا،
ان کو انہوں نے مارا، اور چھوٹے چھوٹے ممالک، لیبیا جس کے پاس فضائی فورس نہیں تھی اس کو انہوں نے مارا۔ اور جہاں تک ان کے اخلاق کی بات کرتے ہیں، کیا ان میں اخلاقی قدریں ہیں؟ اے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اور بھائیوں، کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے والدین کا نہیں پتہ، ان میں کیا اخلاقیات ہیں۔ بھائی کو بہن کا نہیں پتہ، بہن کو بھائی کا نہیں پتہ، ماں کو بیٹے کا نہیں پتہ۔ کیا ریلیشن شپ ہے ان میں؟ کون سی اخلاقیات ہیں ان میں؟ کیا ان میں؟ کچھ نہیں ہے بھائیوں۔ ان کے اندر جو ہے وہ چنگیزی بھری ہوئی ہے، اور ان کا چہرہ جو ہے وہ یہ آپ کو تھوڑا روشن یا کول دکھتا ہے۔ کچھ نہیں ہے ان میں، یہ بربادی کے دہانے پہ نہیں، بربادی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ مسلمان قوم ان سے بہت اچھی ہے، تو ایویں خام خواہ ان کے گن نہ گایا کریں۔ اسلام سے ناطہ جوڑ کے تو دیکھیں، اس کی طرف آ کے تو دیکھیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، قاری بنائیں، قرآن سکھائیں، اللہ کے لیے قرآن کی تعلیم کو اہمیت دیں۔ بڑا دل دکھتا ہے میرا جب 6 گھنٹے اسکول کے، 3 گھنٹے ٹیوشن کے، اکیڈمی کے، اور 15 منٹ قرآن کے۔ تو اگر پھر قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو اللہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ عزیز بھائیوں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، خدا کی قسم۔ جس قدر اس نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا ہے، اپنے آگے سجدہ دینے سے محروم کر دیا ہے، اپنی توفیق سے دور کر دیا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ تو کون ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا؟ اللہ تمہیں توفیق ہی نہیں دیتا، اپنے گھر بلاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے شاید تیرے لیے دروازے اپنے گھر کے بند کر دیے ہیں۔ سوچو، ذرا سوچو، اس نے توفیق تو نہیں چھین لی کہیں ہم سے قرآن کھولنے کی، قرآن پڑھنے کی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔